السلام کے بارے میں جو سچائی تھی تو اللہ کے حکم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا ایسا کرتے ہیں، مباہلہ کرتے ہیں۔ مباہلہ یہ ہوتا ہے کہ تم بھی اپنے گھر والوں کو بلاؤ، میں بھی اپنے گھر والوں کو بلاتا ہوں، ایک میدان میں اکٹھے ہو جاتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں، اے اللہ جو ہم سے جھوٹا ہے اس پہ تو لعنت بھیج۔ یہودیوں کے اس وفد میں ان کے مذہبی پیشوا بھی موجود تھے، انہوں نے کہا نہیں، یہ نہیں کرنا، مارے جاؤ گے۔ اس کا تذکرہ فرمایا، پھر فرمایا ان لوگوں کو دعوت دو اس کلمے کی جس کلمے کو عیسیٰ علیہ السلام بھی لے کے آئے، موسیٰ علیہ السلام بھی لے کے آئے، جس کلمے کا تذکرہ تورات میں بھی ہے، انجیل میں بھی ہے، توحید کا کلمہ ہے، انہیں اس کلمے کی طرف دعوت دو اور انہیں بتاؤ کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی نہیں تھے، نصرانی نہیں تھے، وہ تو مخلص اور یکسو ہو کر مسلمان تھے۔ اس کا تذکرہ فرمایا، پھر فرمایا یہودی یہ سازش کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ جیسے یہ خوب گمراہ ہیں مسلمان بھی ایسے ہی گمراہ ہو جائیں۔ مسلمانوں کی زندگی میں یہی گمراہی آئے، یہ بس اوقات اسلام لاتے ہیں لیکن سازشی انداز میں کہ صبح اسلام لے آؤ، شام کو اسلام سے انکار کر دو تاکہ سادہ لوگ مسلمان بھی ان کی پیروی کرنے لگ جائے اور وہ بھی اسلام سے مرتد ہو جائیں۔ یہ ان کی سازشوں کا تذکرہ فرمایا۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ نے تو پیغمبروں سے عہد لیا تھا کہ اگر آخری نبی آئے گا تم اس کے پیروکار بننا۔ در حقیقت ان پیغمبروں کی امتوں کو تلقین ہے کہ آخری نبی کی پیروی کرنا سب کی فلاح اور نجات ہے۔ اب نجات کا راستہ ایک ہی ہے اور وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے۔ اللہ رب العزت کو جو دین پسند ہے وہ صرف دین اسلام ہے۔ جو بھی اپنی غلطیوں پہ توبہ کرے گا، اپنی اصلاح کر لے گا، اللہ معاف فرما دیں گے۔ اس اسلام کی قدر و قیمت کیا ہے؟ اللہ میاں نے بتایا کل قیامت میں نجات نہیں ہوگی، چاہے اس مسجد سے بھرا سونا بھی دے دو، بلکہ اس ملک کے بقدر سونا بھی دے دو۔ قرآن کہتا ہے ساری دنیا بھی سونے سے بھر دی جائے نا، تب بھی ہلاکت اور ناکامی سے کوئی چیز بچا نہیں سکتی۔ تو میرے عزیزوں کل پتہ چلے گا اسلام کتنی قیمتی دولت ہے۔ فرمایا ساری دنیا دولت، ساری دنیا زمین و آسمان کی یہ ساری فضا سونے سے بھر جائے تب بھی نجات نہیں ملے گی۔ نجات کی شکل کیا ہے؟ اسلام کی زندگی، اسلام پہ خاتمہ۔ تب اندازہ ہوگا نعمت اسلام کیا دولت ہے۔ اللہ ہمیں قدردانی نصیب فرما دے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی قدردانی نصیب فرما دے۔ میرے عزیزو چونکہ آج کی منڈیوں میں یہ دولت چلتی نہیں نا، تو پیدائشی مسلمانوں کو بس اوقات اس کی قدر بھی نہیں ہوتی۔ جن کا اسلام پہ کچھ لگا نہیں تو انہیں اس کی اہمیت اور عظمت بھی نہیں ہوتی، اور بس اوقات مسلمانوں کی اولادیں مسلمان نہیں رہتی۔ مسلمانوں کی اولادیں اسلام کے بارے میں شک میں مبتلا ہیں۔ مسلمانوں کی اولادیں قدر نہیں ہوتی، تو وہاں اللہ رب العزت بتا رہا ہے کہ اندازہ ہوگا کہ دولت ایمان اور نعمت اسلام کیا دولت ہے۔ فرمایا نیکی کا اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں اپنی سب سے پیاری چیز خرچ کرو، سب سے پیاری چیز اللہ کے راستے میں خرچ کرو، یہ نیکی کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ ویسے تو کچھ بھی خرچ کرو گے خلوص کے ساتھ اللہ قبول فرمائیں گے، لیکن اعلیٰ درجہ نیکی کا پانے کے لیے اپنی محبوب ترین چیز خرچ کرو۔ اور سبحان اللہ صحابہ رضوان اللہ اجمعین پر جب یہ قرآن کی آیت اتری تو ہر ایک کی نظر پڑی کون سی چیز ان کی زندگی میں سب سے محبوب ہے۔ ایک صحابی آئے ابو طلحہ، جن کا باغ تھا مدینہ منورہ کے مسجد نبوی کے بالکل سامنے، اور بڑا گھنا باغ تھا کھجوروں کا، کوئی پرندہ اندر چلا جائے تو اس کے لیے واپس نکلنا مشکل تھا، اتنا گھنا میٹھا پانی۔ اس کہا یا رسول اللہ میں نے اپنے ساری مالیت میں نظر کی تو مجھے کہاں سب سے محبوب اور قیمتی چیز یہ باغ لگا ہے، اسے اللہ کے راستے میں قبول کر لیجیے۔ ایک کہا یا رسول اللہ میری سواری، میرا گھوڑا جسے میں نے بڑی محبت سے پالا ہے لیکن مجھے پسند بہت ہے، لیکن میں نیکی کا اعلیٰ درجہ پانا چاہتا ہوں، اس کو اللہ کے راستے میں قبول کر لیجیے۔ اس انداز سے ہر ایک اپنی محبوب ترین چیز لے کے آئے، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر روئے زمین پر سب سے پہلا گھر،
روئے زمین پر سب سے پہلا گھر وہ بیت اللہ، جس کا حکم اللہ نے دیا ہے، جس کا نقشہ جبرائیل امین نے بنایا ہے، جس کے معمار حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، جس کی مددگار اسماعیل علیہ السلام ہے۔ روئے زمین کی سب سے مقدس عمارت بیت اللہ کی، روئے زمین کی سب سے مقدس عمارت بیت اللہ کی ہے۔ اور سبحان اللہ، اس کے دائیں بائیں کتنی بڑی شاندار بلڈنگیں ہیں، لیکن کتنی مرتبہ دیکھو گے دل بھر جاتا ہے۔ بیت اللہ ایسا ہے، کالے پتھروں سے ہے، کالا اوپر پردہ ہے، جو جتنا اسے دیکھتا ہے اتنی اپنی طرف کھینچتا ہے، جتنا دیکھتا ہے اتنا اپنی طرف کھینچتا ہے۔ عجیب مقناطیسیت ہے اس کے اندر، جو جتنا اسے محبت اور عقیدت سے دیکھے گا، بس اوقات آدمی وہاں سے واپس آ رہا ہوتا ہے تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو رہے ہوتے ہیں کہ اس سے جدا ہو رہا ہو۔ حالانکہ اس کے دائیں بائیں شاندار عمارتیں ہیں، لیکن جو اس کے اندر کشش ہے اور جو اس کے اندر نور ہے، تو روئے زمین کی سب سے مقدس عمارت بیت اللہ کی، اللہ کا پہلا گھر ہے، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر ایمان والوں کو تلقین فرما، ایمان والو اللہ کے دشمنوں کی پیروی نہ کرنا، ورنہ تم بھی ان جیسے ہو جاؤ گے۔ اللہ کی رسی مضبوطی سے پکڑو، قرآن مجید کو مضبوطی سے تھام لو، اور یہی راستہ ہے جس سے تم فرقہ پرستی سے محفوظ رہو، آپس میں ٹکڑے اور تقسیم سے محفوظ رہو۔ اللہ کا کلام قرآن مجید کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ اللہ کا بڑا انعام ہے اہل ایمان پر، ایمان کے بعد سب سے بڑا انعام کہ مسلمانوں میں آپس میں اتفاق ہو، مسلمانوں میں آپس میں محبتیں ہوں۔ مسلمانوں کی بڑی طاقت ہے تقوی اور آپس کا اتفاق، یہ مسلمانوں کی اجتماعیت کے سب سے بڑی طاقت ہے۔ لیکن آج اسی طاقت کے خلاف ساری سازشیں، کہیں رنگ ہے، کہیں نسل ہے، کہیں برادری ہے، کہیں زبان ہے، کہیں وطنیت ہے، کہیں صوبائیت ہے، کوئی ذات ہے، پتہ نہیں کیا کیا بلائیں ہیں، اور نتیجہ کیا ہے کہ مسلمان ایک دوسرے سے نفرت کرنے والا، مسلمان ٹکڑیوں میں تقسیم ہے، آج تقسیم در تقسیم ہے۔ پھر فرمایا مسلمانوں میں ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے جو خیر کی دعوت دینے والی ہو، بھلائی کی طرف بلانے والی ہو، جس کی زندگی کا مقصد ہی یہی ہو۔ یہی فلاح کا راستہ ہے، قیامت کا دن آنے والا ہے جہاں نیکیوں والوں کے چہرے چمکتے ہوں گے اور برائیوں کرنے والوں کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ اللہ نے اس امت کو بڑی عظیم و شان امت بنایا ہے، اس لیے کہ اس امت کی خصوصیت تھی، جیسے پیغمبر انسانیت کے نفع کے لیے دنیا میں آتے ہیں، یہ امت بھی انسانیت کے نفع کے لیے پیدا ہوئی، اور سب سے بڑا نفع آخرت کی فلاح کا راستہ دکھانا، آخرت کی کامیابی کا راستہ دکھانا، سب سے بڑا نفع کا راستہ یہ ہے۔ پھر فرمایا سارے اہل کتاب ایک جیسے نہیں ہیں، کوئی انصاف پسند بھی ہیں جو قرآن پر ایمان لے آتے ہیں، رسول پر ایمان لے کے آتے ہیں، ان کی تعریف فرمائی، برائیوں سے روکتے ہیں، اچھائیوں کی طرف بلاتے ہیں، ایمان والوں کی تلقین پر ایمان والوں کبھی کفار کو اپنا مشیر مت بناؤ اور ان کو رازدار مت بناؤ، اس لیے کہ وہ کبھی تمہارے لیے دل سے خیر خواہ نہیں ہو سکتے۔ اگر کافر اپنے کفر پر پکا ہے وہ کبھی مسلمانوں کا خیر خواہ نہیں ہو سکتا۔ تمہیں کوئی اچھائی پہنچ جائے تو انہیں بڑا برا لگتا ہے، اور تمہیں کوئی مصیبت آ جائے تو انہیں بڑی خوشی ہوتی ہے۔ کبھی کبھی اندر کا بغض اور کینہ ان کی زبانوں پہ آ جاتا ہے، لیکن جو ان کے دلوں میں ہے وہ زبانوں پہ آنے والے سے زیادہ ہے۔ اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر غزوہ بدر کا تذکرہ مختصر سا، جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سپاہیوں کو اور اپنے ساتھیوں کو مختلف جگہوں پہ کھڑا کر رہے، اور پھر اللہ کی مدد اور نصرت اس مختصر سی جماعت پر آئی کہ غزوہ بدر کی جو فتح ہوئی، اور یہ اسلام کا پہلا جو غزوہ تھا، اس فتح کی بنیاد افراد کی کثرت نہیں اور اسلحہ اور جسے کہیں کہ اسباب و وسائل کی کثرت نہیں، اس کی وجہ صرف اللہ اور اللہ کے رسول سے سچی وفاداری اور دین پر استقامت اور اللہ کی مدد اور نصرت، اس کی بدولت اللہ نے بدر کی شکل میں مسلمانوں کو پہلی فتح نصیب فرمائی۔
ورنہ دشمن تعداد میں زیادہ تھے. یہاں اللہ کی فرشتے آسمان سے زمین پہ اترے جس سے مسلمانوں کا حوصلہ اور بڑھ گیا. اور پھر اللہ نے اہل ایمان کو تلقین فرمائی سود نہ کھاؤ, اللہ سے ڈرو, اللہ سے ڈرو. اور متقی لوگوں کا تذکرہ فرمایا کہ متقی لوگ کون ہوتے ہیں؟ جو ہر حال میں خرچ کرتے ہیں, غصے کو پی لیا کرتے ہیں, معاف کر دیا کرتے ہیں, احسان کیا کرتے ہیں, اور اگر ان سے کوئی گناہ ہو جائے گناہ پر اصرار نہیں کرتے بلکہ ندامت اور شرمندگی کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں. ندامت اور شرمندگی کے ساتھ اللہ کے حضور توبہ کرتے ہیں. یہ متقی لوگ ہیں جو گناہوں پہ اصرار نہیں کرتے. ان کے لیے جنت ہے اور جنت کے انعامات ہیں. پھر غزوہ احد کا تذکرہ ہے تقریباً 55 آیات میں. یہ اہل ایمان کے لیے ایک بڑی آزمائش تھی. جیتی ہوئی جنگ اور جیتی ہوئی کامیاب جسے کہیں کہ بازی, مسلمان آزمائش کا شکار ہو گئے اور مسلمانوں کو شکست ہونے لگی. جیتی ہوئی بازی اس کا تذکرہ, اور اس میں بہت کچھ نصیحت ہے اہل ایمان کے لیے اور بہت کچھ ہدایت تھی مسلمانوں کے لیے اور بڑی عبرت تھی اس میں مسلمانوں کے لیے, اور اس میں بڑے نصائح تھے اہل ایمان کے لیے. ایک بڑا مقصد تو اس میں یہ تھا کہ جب شکست ہو رہی ہے اور مسلمان زخمی ہو رہے ہیں اور شہداء کی تعداد بڑھ رہی ہے تو کون ایمان پہ جمع رہتا ہے, تاکہ پتہ لگے ایمان اور منافق واضح فرق معلوم ہو جائے. دوسرا فرمایا اس کا مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں میں سے کچھ لوگ تھے جن کو اللہ شہادت کا مرتبہ دینا چاہتا تھا, شہادت کا مرتبہ دینا چاہتا تھا. اور تیسری بات فرمائی کہ میدانوں کے اندر یہ چیز ہوتی ہے, کبھی کوئی جیتتا ہے کبھی کوئی جیتتا ہے, کبھی کوئی جیتتا ہے کبھی جوتا ہے. یہی تو آزمائش ہے, یہی تو آزمائش ہے. اس کا تذکرہ فرمایا, لیکن ساتھ فرمایا ایمان والو اگر تم ایمان کے تقاضے پورے کرو گے, کامل طور پہ ایمان کے تقاضے کرو گے تو غالب تم ہی رہو گے. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ, ایمان والو غالب تم ہی رہو گے اگر تم نے ایمان کے تقاضے پورے کیے. آج جو ذلت اور رسوائی ہے اس کی وجہ یہ ہے آج مسلمان دینی ایمانی زندگی سے بہت دور جا چکا ہے. فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا, غم نہ کرو, ہمت نہ ہارو, تم ہی سر بلند رہو گے اگر ایمان کے تقاضے پورے کیے. اگر آج ان کو تمہیں زخم لگا ہے, اس سے پہلے انہیں بھی تو زخم لگے ہیں, اور تم میں سے اللہ میاں بہت ساروں کو شہادت کا مرتبہ دینا چاہتا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں خبر آ گئی کہ آپ شہید ہو گئے, جس سے مسلمانوں کے تاکہ حوصلے پست ہو جائیں. ان کو چاہت, ان کی سازش یہ تھی, لیکن اللہ رب العزت نے اس کو مسلمانوں کی تربیت کا ایک اصول بنا دیا اور مسلمانوں کو تلقین فرمائی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی دیگر رسولوں کی طرح ایک رسول ہیں. جیسے پہلے آئے تھے آپ بھی چلے جائیں گے, لیکن کیا آپ چلے جائیں گے, آپ دین چھوڑ دیں گے؟ دین تو نہیں چھوڑنا. تم تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عقیدہ رکھو کہ جیسے پہلے رسول آئے آپ بھی تشریف لے جائیں گے. اسی کا تذکرہ فرمایا. پھر اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت ہے. جب مسلمانوں کو احد کے موقع پہ شکست سے دوچار ہونا پڑا اور 70 ساتھی شہید ہوئے, جن میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں جو سید الشہداء ہیں. آج بھی احد میں ان کی قبر موجود ہے, آج بھی وہاں ان کی قبر موجود ہے. بڑی مسلمانوں پر ایک آزمائش آئی, جیتی ہوئی جنگ مسلمانوں کے لیے شکست کا باعث بن گئی. لیکن جیسی ہی یہ حالات آئے اللہ نے کفار کے دل میں روب ڈالا, وہ بھاگ کھڑی ہوئی ہے. بعد میں جب دور جا کے پہنچے تو انہیں خیال آیا کہ اچھا موقع تھا, آج اسلامی فوج کو بالکل نیست و نابود کر دیتے اور ان کو ملیا میٹ کر دیتے. واپس آنے لگے. جیسے واپس آنے لگے ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بتا دیا کہ وہ آ رہے ہیں, تو آپ نے اپنا لشکر تیار کیا اور آپ نے اعلان کر دیا کہ جو ساتھی احد میں شریک تھے دوبارہ میدان کے لیے تیار ہو جائیں. سبحان اللہ, 70 ساتھیوں کو ابھی ان کی تدفین ہوئی, باقی ساتھی زخموں سے دوچار ہیں اور باقی تھکاوٹ اپنی جگہ پر, لیکن وہ اللہ کے نبی کے مخلص وفادار پھر ساتھ کھڑے ہو گئے. اور تقریباً مدینہ سے 7 کلومیٹر دور ایک مقام تھا حمراء الاسد, وہاں تک پہنچے
لیکن اللہ رب العزت نے کفار کے دل میں ایسا روب ڈالا وہ بھاگ نکلے، اور اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو وہ فتح نصیب فرمائی، اس کا تذکرہ اور پھر اہل ایمان کی تعریف فرمائی۔ لیکن ایسے موقع پہ جب مسلمانوں کی شہداء کی تعداد زیادہ ہوئی اور مسلمان زخمی بھی زیادہ ہوئے، جیتی ہوئی جنگ آزمائش کے شکار ہو گئے، تو اس موقع پہ منافقین کو سازش کرنے کا موقع مل گیا، اور انہوں نے پروپیگنڈا شروع کر دیا۔ ہم نہیں کہتے تھے نہ جانا، ہم نہیں کہتے تھے کہ مارے جاؤ گے، ہم نہیں کہتے تھے کہ اگر ہماری طرح تم عقل سے کام لیتے تو آج محفوظ ہوتے اور اتنا نقصان نہ اٹھانا پڑتا۔ تو اللہ رب العزت نے ان منافقین کو جواب دیا، موت تو تمہارے گھر میں بھی آ جائے گی، موت تو تمہارے محفوظ قلعوں کے اندر بھی آ جائے گی، اور اگر آئے گی تو کون ہے تمہیں موت سے بچانے والا، اس کا تذکرہ فرمایا۔ اور پھر اللہ رب العزت نے اہل ایمان کے لیے سفارش فرمائی کہ جن سے یہ غلطی ہو گئی، جہاں آپ نے پہاڑ پہ کھڑا کیا تھا وہ وہاں سے نیچے اتر آئے تھے، جس سے مسلمان شکست سے دوچار ہوئے، ان کی دل جوئی کیجئے، انہیں معاف کر دیجئے، انہیں درگزر کیجئے، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر اللہ رب العزت نے اہل ایمان سے کہا، ایمان والو تم اپنی نبی کی اتباع کیا کرو اور اپنی نبی کی پیروی کیا کرو، اور ساتھ ان کی مذمت فرمائی۔ جو لوگ مالوں کو اکٹھا کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ مال میں بخل کرنا ہمارے لیے بہتر ہے، فرمایا بہتر نہیں ہے، یہ تمہارے حق میں شر ہے، اس کا تذکرہ فرمایا۔ اور پھر ان لوگوں کا تذکرہ، یہودی جب مسلمان کسی دین کے کام کے لیے وسائل اکٹھا کرتے تھے اور مال اکٹھا کیا کرتے تھے، تو یہودی پروپیگنڈا کرتے تھے کہ مسلمانوں کا خدا غریب ہو گیا، اس لیے مسلمان مال اکٹھا کر رہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ہم نے ان کی بات سن لی ہے، ہم نے ان کی بات سن لی ہے، اور ہم انہیں عذاب دیں گے، اور اس کا تذکرہ فرمایا۔ اور ساتھ فرمایا کہ اصل کامیابی یہ ہے، حقیقی کامیابی یہ ہے کہ کوئی آدمی موت کے بعد جہنم سے بچ جائے اور جنت میں چلا جائے، اصل کامیابی یہی ہے۔ باقی دنیا ایک آزمائش کی جگہ ہے، ایک دھوکے کی جگہ ہے، کفار کی طرف سے تم پر مختلف قسم کے تکالیف آئیں گی، زبانی، تمہاری جان کے بارے میں، مال کے بارے میں، ذات کے بارے میں، لیکن تم صبر اور تقوی سے کام لینا، یہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا حقیقی عقل مند وہی ہے جو اللہ کی قدرت میں غور و فکر کر کے اللہ کا قرب پاتا ہے۔ اور پھر ایمان والے کی وہ مناجات جو وہ اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، اس کا تذکرہ فرمایا۔ اور اہل ایمان کے بارے میں فرمایا کہ ایمان والو تم کفار کی ظاہری ترقی سے دھوکہ نہ کھاؤ، حقیقت میں کامیابی وہی ہے جو ایمان اور اعمال صالحہ کے بعد آخرت میں تمہیں نصیب ہوگی۔ اور ایمان والوں کو چند اصول بتائے، ہمیشہ صبر سے کام لینا اور دین پہ جمے رہنا اور اپنی دینی سرحدوں کی حفاظت کرنے میں چکنا اور ہوشیار رہنا اور تقوی اختیار کرنا، بس تم کامیاب ہو جاؤ گے، بس تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا اللہ، نستغفرک و نتوب الیک۔